بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں منظور احمد ارائیں اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم الیکشن کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ دوستو، آج مورخہ 3 جولائی کو چک نمبر 9 MPR تحصیل دنیا پور میں معززین علاقہ کا ملک رحیم بخش ارائیں کے ڈیرے پر ملک جاوید ارائیں اور شہد ارائیں کی کوششوں سے اجلاس ہوا، جس کی ابتدائی صدارت کیپٹن ریٹائرڈ منظور احمد نے کی۔ اہل علاقہ نے 40 سال سے چک نمبر 9 MPR کو سیاسی پارٹیوں کی غفلت اور نظر انداز ہونے پر سخت نوٹس لیا اور عوام نے چک کے حقوق کے لیے متفقہ طور پر تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ اب اس چک کی کمیٹی نے تمام گھروں سے متفقہ رائے لی اور انشاءاللہ اب اس دفعہ ہم ووٹ اس کو دیں گے جو اس پاکستان کی ملکی سلامتی کے لیے بہتر ہوگا۔ تو 72 سالہ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ فوجی حکومتوں کے علاوہ جو سول حکومتیں آئیں، ماں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے، سب نے مال سمیٹا اور اپنے بزنس کو بڑھایا اور عوام کا کوئی نہیں سوچا۔ موجودہ جو ابھی مہنگائی ہے، اس میں لوگوں نے کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور انہوں نے عمران خان کی جو 3.5 سال کی کارکردگی تھی، جو مہنگائی کی وجہ سے پہلے پریشان تھے، لیکن موجودہ امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد جو مہنگائی آئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ابھی سب کو عمران خان یاد آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے جو عمران خان کو اچھا تصور نہیں کرتے تھے۔ اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، اس لیے سب نے متفقہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے چک کے جو ووٹ ہوں گے وہ تحریک انصاف کو دیے جائیں گے۔ اگر وہ جیت گئے تو جو چک کے مسائل ہیں جو 40 سال سے نظر انداز کیے جا رہے تھے، تو وہ ان سے حل کرائے جائیں گے۔ اگر ہار بھی گئے تو کوئی بات نہیں، جب بھی وہ اچھا لیڈر آئے گا یا نیکسٹ جو مین الیکشن ہوں گے، اس وقت جو پھر یہ تحریک انصاف جیتے گی یا کوئی اچھا لیڈر جیتے گا تو ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے ہم اس سے کام بھی لیں گے اور اس سے پوچھ گچھ بھی کریں گے۔ تو چک کی کمیٹی ایک صدر، ایک نائب صدر اور تقریباً 5 سینئر ممبران کے علاوہ 10 جو ہے وہ کمیٹی کے ممبران ہر برادری سے چنے گئے ہیں، جو اس چک کے بارے میں پروگرام بنائیں گے اور ان لیڈروں سے جن کو ہم ووٹ دیں گے ان سے متفقہ طور پر بات کی جائے گی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ۔ اگر وہ ہمارے جو اجتماعی مسائل ہوں گے ان کو حل کرنے میں ناکام رہے تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے پھر ان کو ووٹ نہیں دیے جائیں گے۔ تو جہاں پہ بھی کوئی ہوگی بات چیت، وہ یہ کمیٹی کا صدر اور پلس اس کے جو ممبران ہیں وہ چک کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسائل حل کرانے کے لیے تگ و دو کرتے رہیں گے۔ اس کمیٹی کے اندر جو زیادہ تر اس چک کے اندر ہونے والے مسائل ہیں ان کو جو بیان کیا گیا اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، چک نمبر 9 MPR میں میٹھے پانی کی فراہمی، کیوں کہ یہاں پہ پہلے پانی کچھ عرصہ پہلے میٹھا ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ پانی زیر زمین چلا گیا ہے اور یہاں پہ پانی کڑوا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک پل بہشتی کے اوپر جو نہر کے پاس نلکے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ میٹھا پانی ہے، تو گورنمنٹ وہاں سے یا جو بھی انتظامیہ ہوگی جو ہمارے مسائل ہیں وہ ان کو حل کریں گے، وہاں پہ جو ہے وہ ٹویل لگائیں اور پورے چک جو 28 مربعوں پر مشتمل ہے اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میٹھے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ بجلی
چند جگہوں پر موجود ہے، لیکن اس ترقی یافتہ دور میں بھی 8 سے 10 گھر ایسے موجود ہیں جہاں پر بجلی کے کھمبے بھی نہیں ہیں اور وہ دور سے بجلی کی تاریں کھینچ کر اپنے گھر گزارا کر رہے ہیں۔ تو ان کے گھروں تک بجلی کے کھمبے لگوائے جائیں گے اور ان کے میٹر ان کے گھر کے قریب لگائے جائیں گے تاکہ ان کے جو ہے وہ بجلی کا بوجھ جو ہے وہ میٹر کے اوپر پڑنے والا جو بوجھ ہے وہ کم ہو سکے۔ ضرورت کے تحت پکی سڑک مین 1 وے ملتان سے بہاولپور اور بہاولپور سے ملتان 2 رویہ سڑک موجود ہے، اور ایک سڑک لنگڑیال پٹرول پمپ یعنی چائنا پھٹی سے لے کر جلا ارائیں چک 46 ایم 44 ایم اور وہاں پہ جا رہی ہے، اور دوسری پکی سڑک پل بہشتی کے ساتھ ایک جو ہے وہ جا رہی ہے 12 ایم کی طرف، اور ایک پل بازاری کی طرف موجود ہے۔ لیکن چک کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے پاس کچی سڑکیں ہیں اور کئی جگہ پہ سڑکیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان سڑکوں کو ٹف ٹائل میں تبدیل کرنے کے لیے زور دیا جائے گا۔ 4 ایکڑ سرکاری رقبہ چک کا موجود ہے، لیکن وہ مختلف لوگوں کے زیر قبضہ ہے۔ اس کو گورنمنٹ سے درخواست کی جائے گی کہ اس کو چھڑوایا جائے، اور اس چک کے اندر ایک ہائی اسکول اور پلس قبرستان یا قبرستان اور وہاں پہ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جگہ کا انتظام کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگ جو ہے اپنے پیاروں کو وہاں پہ دفن کر سکیں، بجائے دور دراز کے علاقوں میں دفن کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں۔ 8.5 مربع جناب AQ صاحب جو قریشی صاحب کے نام سے مشہور ہے ان کے پاس موجود ہیں، جس کا کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ اس سے پہلے خان عبد الرحیم خان خاکوانی کے پاس وہ رقبہ تھا، پھر کچھ تنازعات کی وجہ سے وہ رقبہ توڑ دیا گیا، اور پچھلے جو مالک ان کے تھے اسلام آباد والے وہ عبد الرحیم خان خاکوانی کے بیٹے بریگیڈیئر اطہر خان خاکوانی اور AQ قریشی کے درمیان جو تنازع ہے وہ ملتان ہائی کورٹ میں موجود ہے، اور جب اس کا فیصلہ ہوتا ہے اگر ان کے جس حقدار ہیں ان کے پاس چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ جو گورنمنٹ کے پاس جائے گا پھر ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے کہ اس زمین میں سے جو ہمارے چک کے 28 مربع میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب لوگوں کو 10-10 مرلے کے پلاٹ رہنے کے لیے دیے جائیں تاکہ وہ ایک مثالی گاؤں کے طور پہ وہاں پہ ایک گاؤں بنایا جائے اور لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا رہنے کی سہولت موجود ہو۔ تمام بیوہ، یتیم اور مزدور حقدار طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے نام BISP سپورٹ فنڈ میں یعنی بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں ان کے نام لکھائے جائیں گے، اور جو حقدار نہیں ہیں ان کے نام کٹوانے کی کوشش کی جائے گی، اور جن حقدار لوگوں کے نام نہیں ہیں ان کے نام ہر صورت میں ڈلوائے جائیں گے۔ چک میں کمیٹی ممبران جو ہے وہ چک میں رہنے والے ہر بندے کے یا ہر گھر میں ہونے والی خوشی غمی میں شرکت کو یقینی بنائیں گے اور ان کا حال احوال پوچھیں گے اور ضرورت پڑنے پر ان کی جائز مدد بھی کریں گے۔ چک میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا تو اس کا تصفیہ کمیٹی پوری جو ہے وہ جا کے ان کے دیکھے گی اور ان کے اندر تصفیہ کرائے گی۔ جو غلط ہوگا اس کو غلط کہا جائے گا اور جو ٹھیک ہوگا اس کو ٹھیک کہا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ ان کا یہ مقدمہ پولیس یا عدالت میں نہ جائے بلکہ اس کو پنچایتی طور پر بیٹھ کر اپنے علاقے میں ہی حل کر دیا جائے، اور اگر پولیس میں جائے گا تو جو جھوٹا ہوگا اس کی بجائے حق والے کے ساتھ کمیٹی کھڑی ہوگی اور پولیس کو اس بات پہ باور کرایا جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے تاکہ جو سچا ہے اس کو وہ انصاف مل سکے۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں پڑھے لکھے خواتین اور جوان بزرگ جو اہلیت رکھتے ہیں ان کو بلدیاتی الیکشن کے اندر حصہ لینے کے لیے تیار کیا جائے گا اور ان کو اپنے علاقے کے کام کرنے کے لیے تیار کیا جائے گا، جبکہ دوسروں کو ووٹ ہم تب دیں گے جب وہ ہمارے بندو کو ووٹ دیں گے، ورنہ ہم اپنے علاقے سے ہی ممبران چنیں گے اور انہیں کو ہی تیار کریں گے۔ اس کے علاوہ
नौजवान तबके को गैर अखलाकी और क्रिमिनल सरगर्मियों से महफूज रखने के लिए कोशिश की जाएगी और उनको एजुकेटेड करने के लिए और तालीम हासिल करने के लिए उनको मोटिवेटेड किया जाएगा। वोट देना मुल्क की फरीज़ा है, लेकिन अगर जिस पार्टी को हमने वोट दिए और हमारे वोट की कदर ना की तो उसको हम फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आइंदा इलेक्शन के अंदर उनको वोट देना है या नहीं देना। इसका फ़ैसला कमेटी करेगी और चक के हर वोट का इज़्ज़त व एहतराम हर सूरत में कराया जाएगा और जो हम वोट देंगे उसकी कदर का भी, जिनको हम वोट देंगे उनको एहसास दिलाया जाएगा कि हमारे जो वोट हैं ये बहुत अहमियत के हामिल हैं और जिस वजह से हमने वोट दिए हैं आपको हमारे काम करने पड़ेंगे, वरना इसके बाद हम अल्लाह हाफिज़ कहकर किसी और तरफ भी जा सकते हैं। इलाके के अंदर जो बेरोज़गार लोग हैं, तालीम याफ्ता हैं, नौजवान हैं, उनको नौकरियां दिलवाने के लिए बिला किसी लालच के, बिला किसी रिश्वत के उनको नौकरियां दिलवाने की हर सूरत में कोशिश की जाएगी, ताकि जो पाकिस्तान के अंदर एक वतीरा चल निकला है कि किसी को भी नौकरी देनी है तो MNA या MPA या कोई सरकारी अफसर के पास जो नौकरियां आती हैं तो वो करप्शन करते हैं या उन नौकरियों को बेचते हैं। अगर हमें नौकरियां ख़रीदनी पड़ी या हमारे जवानों को नौकरी लेने के लिए किसी को पैसे देने पड़े तो इंशाअल्लाह आइंदा फिर हम वोट अपने की वो कीमत रखेंगे कि जो हमें नौकरियां कीमत पर देगा वो दोबारा हम उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे वसूल करेंगे और उसको बावर कराएंगे कि हमारे वोट की ताकत क्या है। इसके अलावा हमारे इलाके में 2 से 3 जो खाल हैं वो पुख्ता होने वाले हैं, उन खालों को पुख्ता कराया जाएगा ताकि जो है वो पानी की जो फराहमी है वो सही तरीके से हो सके और जो गवर्नमेंट की तरफ से कर्ज़ा स्कीम आती है उसमें भी हम अपने लोगों की हर सूरत में मदद कर सकें। तो ये पॉइंट जो है ये डिस्कस हुए हैं और इंशाअल्लाह पीर आमिर इकबाल साहब से बात हो चुकी है। हम उनका जलसा तकरीबन रख रहे हैं और इलाके की आवाम को भी उस जलसे के अंदर बुलाया गया है और हम पूरे की पूरे जो चक है इस वक्त वो तहरीक इंसाफ को वोट देगा और किस मेंबर को देगा वो हमारी मर्ज़ी, ठीक है, लेकिन हम फैसला कर चुके हैं कि हमारे जो वोट हैं वो हम पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की खातिर इमरान खान साहब को देंगे और अपने वोट की कदर भी कराएंगे और अपने वोट का हक़ भी लेंगे। और हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम जो है वो अच्छे लोगों को वोट दें। सब हमारे लिए बराबर हैं, इज़्ज़त हम सब की करते हैं, लेकिन वोट का फ़ैसला हमने ख़ुद करना है कि हमने किस को देने हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी और फिर जो मीटिंग हुई थी उसकी पिक्चर भी हमारी लग जाएंगी, जो कमेटी बनी है उसकी भी वो लग जाएंगी। और ये असल में हमने ये क्यों किया, हमारे जो लड़के थे जो अभी तीसरी नस्ल से हैं उनमें शऊर आ चुका है और उन्होंने ये मुनासिब सोचा कि एक मीडिया सेल बना दिया जाए, उससे जो है पूरे गांव से रब्ता रखा जाए और जो वोट हैं उसके लिए भी एक मतफ़िका ऐलान किया जाए और फिर जिसको हम वोट दें उससे हम काम भी ले सकें। क्योंकि 40 साल तक हमारे बुज़ुर्गों ने वोट तो दिए लेकिन उन्होंने जो है वो किसी से अपने मसाइल हल कराने के लिए, तो अभी की जो नई नस्ल है हम 2nd जनरेशन हैं और जो हमारी औलादें हैं वो 3rd जनरेशन में हैं और वो अभी माशाअल्लाह ज़्यादातर गांव में एजुकेशन हासिल कर चुके हैं और कुछ कर रहे हैं। तो उन सब की ख्वाहिश है कि हम एक इस इलाके में ऐसी बेहतरी लाएं कि जो हमारे वोट को इज़्ज़त दो और हमारे वोट का जो एक कीमत है
قیمت تو ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہمارے جو ووٹ کی عزت ہے اس عزت کو برقرار رکھیں اور ہم متفقہ طور پر یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے کام کرو گے تو ہم ووٹ دیں گے، ہمارے کام نہیں کرو گے تو ہم انشاءاللہ ووٹ نہیں دیں گے، اور پھر ہماری مرضی ہوگی کہ ہم جس کو چاہیں ووٹ دیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام پائندہ باد۔